نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام خیر الانعام امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر کہ جن کے توسل سے خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ نے یہ ساری کائنات کو روشن و منور اور پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ جنگ احد کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے حافظ محمد شعیب کے نام سے، تو احباب اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں احباب کے ساتھ، کیوں یہ وہ چینل ہے کہ جس میں سے انشاءاللہ العزیز امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و نموز پر گفتگو ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ احد شریف کا اعلان فرمایا۔ یہ غزوہ احد جو ہے یہ میدان احد، جس کو احد پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے متعلق میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس احد پہاڑ کے دامن کے اندر یہ جنگ ہوئی، اور احد پہاڑ مدینہ المنورہ سے 3 میل کی مسافت پر ہے، اور جو اس وقت کے منافقین تھے وہ 3 میل بھی امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ چل سکے، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام تھے، جو جانثار تھے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے لے کر احد کے پہاڑ تک ساتھ چلے۔ پھر وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و نموز کی خاطر کئی صحابہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس مارکے کے اندر شہید ہوئے، جس کے اندر سب سے واضح نام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ائمہ اکرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، بزرگان دین نے سید الشہداء کا لقب دیا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے کہ جن کو سید الشہداء کا لقب کسی دنیا دار نے نہیں دیا، بلکہ سید الشہداء کا جو لقب دیا ہے وہ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے دیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس جنگ کے اندر
اس غزوہ کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑے یعنی کہ نا غلط قسم کی باتیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ کے بارے میں بڑے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ کے بارے میں بڑے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے اس طرح کیا جی۔ حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا جو وحشی غلام تھا جی، وہ حضرت ہندہ کا غلام تھا؟ نہیں، آئیے اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن معتم، اس کے جو مالک تھا حضرت وحشی، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ کر اس دار اسلام میں داخل ہو گئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، کہ جب آپ میرے سامنے آئیں گے تو ظاہری بات ہے حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا جان تھے، اور حضور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو حضرت وحشی کو حضور نے فرمایا کہ بھئی آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، جب آپ میرے سامنے آئیں گے تو چچا کی محبت میرے دل میں آئے گی تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، تو آپ نے میرے سامنے نہیں آنا۔ تو پھر حضرت وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک دفعہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ وہ حضرت وحشی جو حضرت ہندہ کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں، وہ غلام ہی جبیر بن معتم کے تھے، اور یہ جو جبیر بن معتم تھا، اس نے حضرت وحشی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے گا، شہید کر دے گا، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جو انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تاغ میں ایک چٹان کے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت امیر حمزہ وہاں سے گزرے تو اس نے آپ کی ناف کے اندر نیزہ مارا۔ جب نیزہ مارا تو آپ حضرت وحشی کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ نیزہ آپ کی ناف سے گزرتا ہوا آپ کے پیٹ سے نکل آیا باہر، یعنی کہ جسم کے آر پار ہو گیا، تو آپ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نہ پہنچ سکے۔ تو یہ حضرت وحشی جبیر بن معتم کے غلام تھے۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور رہی بات یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے ناک کان کاٹا گیا، آپ کی آنکھ نکالی گئی، آپ کا جگر نکالا گیا، یہ سارے معاملے تو صرف یہ حضرت حمزہ کے ساتھ تو نہیں ہوا نا، یہ بڑے صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب ان کے دشمن ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو پہلے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتے تھے، اس کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ کر دیتے تھے۔ تو باقیوں کو چھوڑ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھنا اور حضرت وحشی کی آڑ میں حضرت ہندہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، حضرت وحشی نے اسلام قبول کر لیا، تو جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر ان کی پچھلی زندگی کے اوپر تان و تشبیہ کرنا، یہ ان کے اوپر انگلی اٹھانا، جب اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دار اسلام میں داخل ہو گیا، جب اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو فرمایا اللہ نے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیا
گویا اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. یعنی کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جب بندہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت ہندہ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر ان کی پچھلی زندگی دیکھو نا. حضرت وحشی جنہوں نے قتل کیا حضرت امیر حمزہ کو، حضور کے لاڈلے چچا کو، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا تو باقی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز، حضور کی آل جہاں پر آ جائے وہاں پر بھی اپنا سر ادب کے ساتھ جھکا دیں، اور جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی بات آ جائے، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ پاکان امت ہیں کہ جن کے اوپر تحقیقیں نہیں کی جاتی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے، وہ اٹھ کر پاکان امت کے بارے میں، کوئی اصحاب کے بارے میں، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی اولیاء کاملین کے بارے میں، کوئی پاکان امت کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں تحقیقیں شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں. بھائی یہ جو ہستیاں ہیں، یہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ تحقیقوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ادب کے لیے ہے. کیوں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں؟ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ علم عطا فرمایا جو کسی نبی کو بھی نہیں عطا کیا. اتنا مقام اور مرتبہ کہ جبریل امین آسمان سے وحی لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے الف لام میم، فرمایا میں سمجھ گیا. عرض کی یا رسول اللہ، میں سارے نبیوں کے اوپر وحی لے کر آتا رہا، آسمانی کتابیں لے کر آیا ہوں، صحیفے لے کر آیا ہوں، جو وحی آتی تھی وہ مجھے اسی ٹائم سمجھ آ جاتی تھی. یہ میں لوح محفوظ سے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سارے راستے اس کے اوپر اس کو دیکھتا آیا ہوں، الف لام میم یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اور میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے تو آپ نے اسی ٹائم فرما دیا کہ جبریل میں سمجھ گیا ہوں، میں جانتا ہوں. یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا جبریل جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جب اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، سارے معاملات ہو گئے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ 1450 سال پہلے اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے محبوب امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ازل میں فرمایا میرے اصحاب کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، فرمایا کہ میرے اصحاب کے دل سے زیادہ پاکیزہ کسی کا دل نہیں پایا. تو جن کے بارے میں امام کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک میرے اصحاب کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ کسی کا دل نہیں ہے، تو آج کا کوئی سیاہ دل والا اٹھ کر اصحاب رسول یا اہل بیت رسول یا پاکان امت کے بارے میں اپنی زبان درازی کرے تو اس کو سوچنا چاہیے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں کوئی سخت الفاظ نہیں اس کے لیے استعمال کرتا، لیکن اس کو اتنا سوچنا چاہیے کہ جن سے اللہ رسول راضی ہیں، جب اللہ اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ان اصحاب رسول سے راضی ہیں، تو پھر آج ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں؟ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر نسبت کا حیا کرنے والا بنائے. ہماری نسلوں کے اندر بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی نسبت کا بے ادب ہو، چاہے وہ امہات المومنین ہوں، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے پاکان امت میں سے کوئی بھی ہو. اللہ کریم ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور کے ہر نسبت کا حیا کرنے والا بنائے.